الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفسه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ ذوالجلال والاکرام کا فضل و احسان ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر سے رمضان المبارک وارد ہو چکا۔ اللہ حکم الحاکمین صحیح معنوں میں ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کم از کم اتنی محنت کی ہمت بخشے
کہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے نامہ اعمال سے گناہ ختم کر دے، اور شوال کا چاند طلوع ہونے سے پہلے دن اور رات کی کسی گھڑی میں، یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جہاں ہر رات اللہ ذوالجلال والاکرام بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنا دے جن کے متعلق یہ اعلان کیا جائے کہ میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ میں آج کی اس مختصر سی نشست میں رمضان المبارک کی راتیں اور پھر اس کے بعد زندگی کے ماہ و سال کی راتیں خاص طور پہ مومن آدمی کی کیسی ہونی چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں جن لوگوں کو جا بجا جنت کی بشارتیں دی ہیں، یہاں سورہ زاریات میں تلاوت کردہ آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی چند خوبیاں بیان کی ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ ذوالجلال والاکرام نے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنات، یہ جمع ہے۔ سورہ الرحمن میں تثنیہ کا ذکر بھی ہے، قرآن مجید میں واحد کا ذکر بھی ہے، جنت ایک بھی ہے، جنتیں دو بھی ہیں، اور جنات بہت زیادہ جنتیں ہیں۔ اب اس بہت زیادہ جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے۔ مراتب کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے، حسن و خوبصورتی کے اعتبار سے، تزئین و آرائش کے اعتبار سے، لیکن اگر یہ کام ہم کر لیں اللہ کی توفیق سے، جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، تو پھر ایک جنت نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام بہت ساری جنتیں عطا کرتا ہے۔ وعیون، اور اللہ ذوالجلال والاکرام بہت سارے چشموں کا، نہروں کا مالک بنائے گا ہمیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، جو احکام اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان پر آ جاتے ہیں، وہ انہیں اختیار کرتے ہیں، انہیں قبول کرتے ہیں، طبیعتیں ان کی نیکی کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ احسان کے درجے کی نیکیاں محض قرض چکانے کے لیے، محض فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، عادت سے مجبور ہو کے نہیں، اعلیٰ ترین، خوبصورت ترین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے سب سے بہترین عمل پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان انسانوں کے معمولات زندگی میں ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے، یہ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ یہ مسئلہ تو ہمارے ہاں بھی عام ہے۔ بہت سارے آپ کے شہر کے بازار اور مارکیٹیں وہ کھلتی ہی رات کو ہیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں ساری رات کاروبار ہوتا ہے۔ بہت سارے مہربان جن کے پاس موبائل ہے وہ ساری رات اس پہ لگے رہتے ہیں، کوئی کرکٹ کے میچ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں ہے کہ کسی کام میں ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنتیں، اس کے عیون، اس کے چشمے، اس کی نہریں ان کے لیے بنائی ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں، لیکن دنیا داری کے لیے نہیں، جو راتوں کو زیادہ حصہ بیدار رہتے ہیں، موبائل پہ یخ مارنے کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے سر مسجود رہتے ہیں، کبھی حالت قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، ان کی راتیں اس حال میں بسر ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں ہم جنتیں الاٹ کرتے ہیں۔ فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، جنتوں میں جانے والے جو اللہ کے بندے ہیں، جو روزے کی سحریوں افطاریوں کے مقاصد اور مرادوں کو سمجھتے ہیں، جو اس بھوک پیاس کی حقیقت کو، اس کی روح کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات کی تاریکیوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آناء اللیل، جب دنیا سو چکی ہوتی ہے یا سارا معاشرہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہوتا ہے، یہ تب اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اللہ کی آیات پہ غور کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی قدرت کے مظاہر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کے ساتھ
ان کے ذہنوں میں تازہ ہوتے ہیں اور پھر وہ سجدوں میں گر کے اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے روتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ احکم الحاکمین نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے پسندیدہ، برگزیدہ، منتخب، اس کے محبوب، اس کے لیے زندگی جینے والے، ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں بسر ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری ہر چیز آباد ہے۔ رات کی تاریکیوں میں ہمارے مارکیٹ دن کے اجالوں کا سما پیدا کرتی ہے، ہمارے بازار آباد ہیں، ہماری منڈیاں آباد ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے موبائل پہ چلنے والے تمام سلسلے وہ سارے آباد ہیں، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ میرے نوجوان بھائی اور میری بہنیں بڑے خوش ہوتے ہیں، اس میری ٹک ٹاک پہ، اس ریل پہ اتنی ٹریفک آئی ہے، اس کے اتنے فالورز ہیں، اس کو اتنے لوگوں نے ریڈ کیا ہے، اسے اتنے لوگوں نے دیکھا ہے، تیرا سب کچھ آباد ہے۔ بدقسمتی یہ ہے تیری جبین نیاز سجدوں سے بے نیاز ہے، تیری پیشانی سجدوں سے آباد نہ ہو سکی۔ ہم ساری زندگی ظہر کی موقدہ کتنے ہیں، غیر موقدہ کتنی ہیں، اثر کی نہ پڑے تو کیا ہوتا ہے، مغرب کی چھوڑ دی جائے تو کیا ہوتا ہے، ہم ساری زندگی انہی سوالات میں الجھے رہے، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو اللہ کے بندے ہیں نا، ان کی راتیں کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں بسر ہوتی ہیں۔ بندہ اللہ کا ہو اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو 10 گھنٹے کی رات میں فراموش کیے رکھے، ساری رات سوتا رہے، کوئی فکر نہیں۔ ہاں وہ ساری فضیلتیں میں نے بھی پچھلے خطبے میں عرض کی تھی، جس نے امام کی اقتداء میں تراویح پڑھ لی، فجر کی نماز اس کے وقت سے پڑھ لی، سحری کے ٹائم بیدار ہو گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کا قیام لکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے تو جنت لینی ہے، اور ہم نے تو جنت الفردوس لینی ہے۔ ہم نے ایک جنت پہ اکتفا نہیں کرنا، بہت ساری جنتیں لینی ہیں۔ ان جنتوں کے لیے کچھ محنت تو چاہیے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جنت میں جانے والے وہ ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی آیات جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں، اس کی قرات کرتے ہیں، خروا سجدا، ان کا کر و فر، ان کی شخصی وجاہت، ان کے اقتدار کا نشہ، ان کے اختیارات، ان کے وسائل کی کثرت، سب کچھ بے حقیقت ہو جاتا ہے، کچھ ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ خروا سجدا، وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، وہ بکیاً، اور روتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت کو، جلال کو یاد کر کے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا جو دن کے اجالوں میں جہاد کے میدان میں ہوتے تو گھوڑوں پر یوں ڈٹ کے بیٹھتے، دشمن کے مقابلے میں یوں پامردی سے کھڑا ہوتے کہ چٹانیں بھی ان کی جرات کا مقابلہ نہ کر پاتی، اور رات کی تاریکیوں میں وہ نماز کے مصلوں میں اپنے حجروں کے کونوں پر تنہائیوں کے اندھیروں میں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں یوں لرزا کرتے تھے جیسے تیز آندھیوں میں کمزور درخت اور اس کی ٹہنیاں لرزتی۔ زندگی مٹھی کی ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے مجھ سے آپ سے۔ 1447 کے رمضان المبارک کے اس پہلے خطبے میں دعوت فکر دوں گا، اوصی بنفسی ثم اوصیکم، اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں سے التماس کروں گا، اللہ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے زندگی کی کتنی راتیں ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے بسر کی۔
ایک عذر ہے، وہ جی بچے بھی تو پالنے ہیں، سارا دن کام بھی تو کرنا ہے، اور اس کے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے۔ مولانا اگر یہ ساری رات یا آدھی رات یا رات کا کچھ حصہ اگر مصلے پہ کھڑا ہونے لگ گئے تو صبح پھر میری کارکردگی میں، میری پرفارمنس میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پاتا، فرق آتا ہے، دکان پہ توجہ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، بس اپنے ایمان سے ذرا پوچھ کے دیکھ لینا، ذمہ داری ہے، دکان کھولنی ہے، کاروبار پہ جانا ہے، کھیتوں کھلیان سینچنے ہیں، ملازمت کرنی ہے، آپ جو بھی ذمہ داری ہے آپ کی اسے نبھانا تو ہے، لیکن یہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے بس اتنی سی ذرا توجہ کر لینا، کیا آپ اپنے بچوں کے یا اپنے معاشرے کے رازق ہیں یا رازق کوئی اور ہے؟ اگر رازق میں اور آپ ہیں تو پھر تو ہمیں کبھی سجدہ ریز ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر رزاق یا رازق وہ ہے تو پھر میری ذمہ داری ہے میں اسے راضی کرنے کے لیے وہ کروں جو اس کے نبی نے بتایا۔ اللہ حکم الحاکمین نے تو اپنے نبی کو حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور چادر اوڑھنے والے میرے پاک نبی اٹھ جائیے، قم اللیل، قیام کیجئے، تہجد پڑھیے، رات کی تاریکیوں میں نماز پڑھیے، اللیل، پوری رات، الا قلیلا، چلیں پوری نہ پڑھیں، کچھ کم کر لیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی سے کم، او زد علی، یا آدھی سے زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، رات کی تاریکیوں میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھیے، کھڑے ہوئیے، اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر کے سمجھ کے مزے کے ساتھ لذت لے کر اللہ ذو الجلال والاکرام کی آیات پڑھیے۔ اور اگلی بات سمجھیے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، طبیعت بڑی اچاٹ رہتی ہے، وسوسے بہت آتے ہیں، نماز میں سجدوں میں ادھر ادھر کے خیالات بڑے وارد ہوتے ہیں، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانا اور سر مسجود ہونا، یہ تیرے نفس کو کچلنے کا سب سے مؤثر نسخہ ہے۔ یہ جتنی آوارگی ہے طبیعت کی، جس قدر بھی حملے ہیں وسوسوں کے، جس قدر بھی طبیعت ادھر ادھر مائل ہوتی ہے، لذت نہیں آتی نماز میں، دل نہیں لگتا قرآن مجید کی تلاوت میں، مزہ نہیں آتا، طبیعت مائل نہیں رہتی، یکسو نہیں رہتی اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی میں، ان ساری پریشانیوں سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہو، اپنے نفس کی طہارت چاہتے ہو، آخرت کی فکر اپنی طبیعت کا بڑی ترجیح بنانا چاہتے ہو، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، سب سے بہترین ذریعہ رات کی نمازیں ہیں، رات کی نمازیں۔ واللہ زندگی گزر گئی، رمضان آتا ہے، بس کوئی بھی پہلے 3-4 دن رونق ہوتی ہے، پہلی تراویح میں مسجد بھری ہوئی تھی، اگلی میں آدھی صف گئی، 5ویں تراویح تک وہی 1.5 صف رہ جاتی ہے جو روٹین میں ہوتے ہیں، اور پھر 27ویں کو ماشاءاللہ دوبارہ سے رش لگ جاتا ہے۔ بس ہمارا ایمان اتنا ہے جو رمضان کے پہلے 3 دن، رمضان کے آخری 2 دن جوش مارتا ہے، باقی پورا سال سویا رہتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یاد رکھیے یہ جو مصروفیت کے عذر، کاروبار کے بہانے اور اس کے حلال کمانے کو عبادت قرار دے کے سجدوں سے فرار ہے، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، روئے زمین پہ جتنی ذمہ داریاں اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کی تھی کسی کے پاس نہیں۔ ایک بیوی، 2 بیویاں، 5-7 بچے، چند ہزار کی یا چند لاکھ کی یا کروڑ 1.5 کروڑ کی ایک دکان، 5-7-10 مرلے کا ایک گھر کو چلانا ہے،
ایک ہی وقت میں 9 10 11 بیویاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی معاشی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، لیکن زندگی کی کوئی ایک رات ایسی نہیں آپ کو نظر آئے گی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سربسجود رہا. 9 10 بیویاں ایک وقت میں، 11 تک بیویاں ایک وقت میں. اولاد تو کم تھی، بیٹے اللہ نے بچپن میں واپس لے لیے، 4 بیٹیاں، لیکن آپ کے ربائب جن سے آپ نے نکاح کیا جو پہلے سے متعلقہ یا سیبہ تھیں، بیوہ تھیں، ان کی جو پچھلے خاندوں سے اولادیں تھیں، آپ ذرا اکاؤنٹ کر کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں جا کے، درجن سے زیادہ بچے بنتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کفیل تھے. 5 6 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سجدوں سے اعراض، رات کی نمازوں سے غفلت، ساری رات پڑھ کے سو رہنا، سارا دن کام کرتے رہنا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، میرے تیرے لیے ان کا طرز زندگی معیار ہے. اللہ کے نبی نے کیا طرز زندگی؟ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ لمبی بات ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں. فرمایا اب عمر کا 53 سالی ہے، جسم بھاری ہو گیا ہے، کمزوری محسوس کرتے ہیں، قرات بیٹھ کے کرتے ہیں. قیام، وہ حالت قیام، وہ کام جو کھڑے ہو کے کرنا تھا وہ بیٹھ کے کرتے ہیں. جب 30 یا 40 آیات کی قرات باقی ہوتی ہے تھوڑی سی، تو پھر کھڑے ہو کے پوری کرتے ہیں. بات سمجھ نہیں آئی؟ ہم نے تو زندگی میں کبھی 30 آیات ایک رکعت میں پڑھی نہیں. طبیعت مزاج پر ہم ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی نماز بھی بلا کوئی ہوتی ہے. اما جی بیان کرتی ہیں اب جسم بھاری ہے، طبیعت میں ضعف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن رکوع سے پہلے جب 30 یا 40 آیات کے بقدر قرات باقی ہوتی ہے تو وہ کھڑی ہو کے کرتے ہیں. جب تھوڑی سی قرات جو ضعف کے باوجود کھڑا ہو کے کرتے ہیں، ضعف کی وجہ سے بیٹھ کے کی جانے والی قرات کتنی لمبی ہوگی؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کر لی. کہتے ہیں ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے. آپ 100 سے سورہ بقرہ کی 100 آیات، آپ 100 سے آگے چلے گئے. ہم نے سوچا یہاں تک جا کے 200 تک، آپ اس سے آگے چلے گئے حتیٰ کہ بقرہ مکمل کر دی. اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز کیا، سورہ نساء مکمل کر دی. نساء کے بعد پھر پلٹے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران ایک ہی رکعت میں پڑھی. اور حذیفہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں ملتان کے بھائیوں ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم کمپیوٹر کی سپیڈ سے اور جیسے ٹوکا لگا ہوا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا، نعمتوں کا سوال کرتے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے عذاب کا ذکر ہوتا، اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ طلب کرتے. اور فرمایا ایک رکعت میں قرات بقرہ پوری، نساء پوری، آل عمران پوری، 5 پاروں سے زیادہ قرات بنتی ہے ایک رکعت میں. پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی لمبا رکوع کیا، رکوع کے بعد اتنا ہی لمبا قومہ ہے، اتنا ہی لمبا سجدہ ہے، سجدے کے بعد اتنا ہی لمبا جلسہ ہے، اگلا سجدہ بھی اتنا ہی لمبا ہے. میں تو ساری عمر سبحان ربی العالی 3 اور 3 سے 5 تک نہ پہنچ سکا. اللہ کے لیے ذرا توجہ کیجئے، 5 پاروں کی قرات کے بقدر لمبا رکوع اور لمبا سجدہ کتنی بار آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا ہوگا؟ میں پچھلی جمعے بھی عرض کر چکا، رمضان کا معنی سحریاں افطاریاں نہیں ہوتا. کوئی طبیعت میں تغیر ہونا چاہیے، تو ماحول میں رمضان کے آنے کا اثر نظر آنا چاہیے. ساری راتیں گزر گئیں، سیماہم فی
وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب اتاری، انہیں بھی بتایا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہوں گے، جو آپ کے اصحاب ہوں گے، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ اللہ نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بتایا، اور اس امت کو بھی قرآن مجید میں یہ سبق دیا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانا چاہتے ہو، رشتہ وفا میں مخلص ہو، والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر سچے دل سے ایمان رکھتے ہو تو پھر ذرا اپنی پیشانیوں کو ٹٹول کے دیکھو، یہ سجدوں میں کتنی لذت محسوس کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، آزاد کردہ غلام، ان سے کسی سائل نے سوال کیا، ثوبان کوئی ایسا عمل بتائیے اختیار کروں تو اللہ ذوالجلال والاکرام جنت عطا کر دے۔ ثوبان کہتے ہیں یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ ہمیں اپنے سوالوں پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، ہمارے سوالات کیا ہوتے ہیں۔ ثوبان کہتے ہیں یہی سوال اللہ کے نبی سے میں نے کیا تو مجھے جواب یہ ملا تھا، علیک بکثرت السجود للہ۔ ثوبان اگر جنت پانا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اللہ ذوالجلال والاکرام کے سب سے زیادہ قریبی حالت سجدے میں ہوتی ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، اب آپ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ اقرب، تیری زندگی کا یہ سجدہ اگر وہ مقبول ہو گیا، یہ سب سے قریب ترین مقام ہے اللہ کے ہاں تیرا۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، اس میں دعا کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ ثوبان کہتے ہیں سننے والے سن، فَعَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، تو ایک سجدہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ تیرا ایک درجہ بلند کرے گا، اور ہر سجدے کے نتیجے میں اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ میرا قرب پانے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے، اللہ اسے موقع دیتا ہے، اشراق کا اہتمام کرتا ہے، کبھی ضحیٰ بھی پڑھتا ہے، کبھی دوپہر کی چلچلاتی دھوپوں میں، کبھی رات کی تاریکیوں میں، وہ نہیں دیکھتا ان چیزوں کو، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس کی رکھتے اس کی رکھتے، پڑھتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے میرا قرب پانے کے لیے، حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ سوچئے ذرا، ہے نا ہماری خواہش کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے؟ اللہ کرے ہمارا رب ہم سے محبت کرے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی، اللہ فرماتے ہیں یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کثرت کے ساتھ نفل پڑھو حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ محبت کروں۔ اور فرمایا جب میں اپنے کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اس کا میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ بندہ قبولیت کے اس معیار پہ ہوتا ہے بشرطے کہ نفل پڑھتا ہو، اس کی راتیں غفلت کی راتیں نہ ہو، اس کی پیشانی سجدوں سے نہ آشنا نہ ہو، وہ گن گن کے بیچارہ تسبیحات پڑھنے والا نہ ہو۔ لَأُعْطِيَنَّهُ، جب اس معیار کے نفل پڑھے گا نا، تہجد کا اہتمام کرے گا، وہ مجھ سے مانگے گا، لَأُعْطِيَنَّهُ قسم کے معنی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں لازمی اسے دوں گا۔ ملتا نہیں ہے، مانگتے ہیں سنتا نہیں ہے، پکارتے ہیں کوئی پوری نہیں ہوتی۔ معیار کیا ہے بھائی؟ کیا سلیقہ ہے مانگنے کا؟ کیا اس کے در پہ آنے کے جو
आदाब हैं वो कभी हमने सीखे? क्या उसके सामने सजदे में पढ़ के कभी गिड़गिड़ाए? क्या ऐसी लज्जत, इंसान का मयार ये हो, दुनिया की किसी चीज में वो लज्जत नहीं है जो सजदे में है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते सहाबा किराम में अचानक उठे, एक तरफ चले गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ आपके पीछे गए, देखा एक बाग में है आप। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु वहां ठहर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबसजूद हैं, सजदा कर रहे हैं। बात समझिए मेरे भाइयों, सजदा कर रहे हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, हत्ता कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मेरे जहन में वसवसे पैदा होने लग गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। एक सजदा इतना लंबा, आप क्या समझते हैं सजदे की कदरों कीमत क्या है? क्या यह चट्टी है जिसे अदा करने के लिए आया जाता है? क्या यह कर्ज है जिसे चुकाने के लिए आया जाता है? सजदा तू अपने महबूब की, तू अपने महबूब की, तू अपने मस्जूद की बारगाह में जबीने न्याज झुका के अर्ज करता है, अर्श वाले मैं तेरा बंदा, अपनी पगड़ी दस्तार पिशानी लेके तेरे सामने के, तू आला है मैं कमतर। हमें मालूम ही नहीं सजदा क्या होता है। फरमाते एक सजदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना लंबा, मैं खौफजदा हो गया, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं फौत तो नहीं हो गए। काश के तेरी मेरी जिंदगी में कोई एक रात ऐसी हो हम कह सकें अल्लाह ये रात हमने सिर्फ तेरे लिए बसर की। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास उनके शिगिर्द है अता उबैद बिन उमैर, अम्मा जी कोई बहुत तरबियत करने वाली बात बताइए। मैं इख्तिसार से अर्ज करता हूं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ लाए ईशा के बाद, और जानते हो ना 9 या 10 या 11 बीवियां हैं एक वक्त में। दिल में मनसबी उमूर की अंजामदही, उम्मत के मामलात, दावत, जिहाद, तरबियत, तज़किया, और रात को बारी बारी आज इनके यहां, कल उनके यहां, कल उनके यहां। अगर एक वक्त में 9 बीवियां मौजूद हों जिस पे इत्तेफाक है अहले इल्म का, तो नामी रात बनती है अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा की। तशरीफ लाए, फरमाते हैं या आयशा जरीनी अतअब्बुदुल लैलता लिरब्बी, आयशा आज तेरे बिस्तर पे नहीं आऊंगा, सारी रात अपने रब की इबादत करना चाहता हूं। बहुत थकावटें होंगी आपको, बहुत मसरूफियत होगी आपको। कुरान कहता है इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। ओ लोगों, दिलों की थकावटें उतारने के लिए, लोगों के ताने बातें इनके असर जाहिर करने के लिए तरीका यह है रात की तन्हाइयों में अपने रब के साथ मुनाजात किया करो, अल्लाह तुम्हारी थकावटें दूर कर देगा। जरीनी या आयशा अतअब्बुदुल लैलता लिरब्बी, आयशा आज की रात सारी अपने रब की इबादत करना चाहता हूं। अम्मा जी फरमाती हैं आप मेरे पास तशरीफ लाएं तो मेरी खुशनसीबी, आप इबादत करें तो मैं बड़ी खुश हूं इस बात पे। शागिर्दों को बयान करती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, वुजू किया, कामा फसल्ला, नमाज शुरू कर दी। फलम यज़ल यबकी हत्ता बल्ला हिजरहू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रो रहे हैं। कायनात का इमाम, अंबिया का सरदार, खत्मुल मुरसलीन, नबूवत का सरताज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन जैसा अल्लाह ने अपनी मखलूक में बनाया कोई नहीं, और मेरा तेरा ईमान है उन्हीं की सिफारिश से इंशाअल्लाह इस उम्मत को अल्लाह जन्नत अता करेगा, और जन्नत का दरवाजा उन्हीं के जाने पर खुलेगा। वो पाक नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में फलम यज़ल यबकी हत्ता बल्ला हिजरहू, अल्लाह की बारगाह में हुजरा आयशा में रात की तारीकी में इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन भीग गया, झोली गीली हो गई आंसू गिर गिर के। क़याम मुकम्मल किया, रुकू कर लिया, सजदा कर लिया, और इस हालत में अम्मा जी बयान करती हैं इतना रोए, इतना रोए, हत्ता बल्ला लिहयतहू, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हत्ता बल्लल अर्ज़ा, हत्ता के जिस जमीन पर
सजदा करते थे पेशानी रख के, रो रो के मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन तर कर दी। हत्ता के सुबह की अजान का टाइम हो गया, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे पे दस्तक देते हैं, हुजूर उम्मत जमा है, नमाज का टाइम हो गया। देखा तो रहमत कायनात सरबसजूद अल्लाह की बारगाह में रो रहे, सारी रात रोते हुए गुजारते। और जानते हो हम इंशाअल्लाह जन्नत के उम्मीदवार हैं। ये मेरे भाई बहन जितने भी यहां तशरीफ रखते हैं, सहरी इफ्तारी आप करते हैं जन्नत के लिए। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी जन्नत के बड़े हरीस थे। रबिया बिन काब असलमी रजी अल्लाह अन्हु का वाकया है, मैं इख्तिसार से अर्ज करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए रात आपके हुजरे के बाहर तशरीफ फरमा है। हुजूर रात को उठेंगे, कोई ज़रूरत होगी तो मैं जाके अपना आप पेश करूँगा। पानी वगैरह लेके आए, गुस्ल करवाया, वुजू करवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलत फराहम की, फैसिलिटेट किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रबिया कोई सवाल है, कोई है मुतालबा? असअलू का मुराफकता का फिल जन्ना, अल्लाह के नबी दुनिया नहीं चाहिए, मैं जन्नत में आपकी रफाकत में जाना चाहता हूं। मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, लेकिन आपकी मईयत में, आपकी मुसाहबत में, मैं जन्नत में भी आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। और सुनो मेरे भाइयों, मुल्तान के भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया था? रबिया जन्नत में मेरी रफाकत चाहते हो, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बेकसरत सुजूद, फिर तेरी पेशानी जितने लंबे सजदे करेगी, जितनी कसरत के साथ तू अल्लाह के सामने बंदगी करेगा, जिस कदर ज्यादा नवाफल का एहतिमाम करेगा, उसी कदर ज्यादा मेरी मुसाहबत तुझे हासिल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत चाहिए जन्नत में। फ़अइन्नी अला नफ्सिका बेकसरत सुजूद। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, लंबी दास्तान है। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा, हाँ, उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में मियाँ बीवी तज़किरा कर रहे हैं। हफ्सा बिनते उमर उम्मुल मोमिनीन, इनके भाई की बात हो रही है, अब्दुल्लाह इब्न उमर की। अल्लाह के नबी मेरा भाई कैसा है? फरमाया निअमर रजुलु अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बड़ा अच्छा नौजवान है। लौ काना युसल्ली मिनल लैल, अगर वो रात को नमाज पढ़ने लग जाए। मेरे भाइयों, नौजवानों, अल्लाह ने आपको तंदुरुस्तियां अता की हैं। सारी खेल के मैदानों में, सारी मोबाइल की स्क्रीनों पर और सारी सारी रात बर्बाद कर दी चीटिंग में या चैट करते हुए। नहीं, अल्लाह के यहां इन अमाल का हिसाब किताब होगा। रजुलुन शाबुन नशाफी इबादतिल्लाह, अल्लाह के अर्श का साया उन्हें मिलेगा जो जवानी में अपने दिन और रात अल्लाह की इबादत में बसर करते। नेमर रजुल अब्दुल्ला लौ काना युसल्ली मिनल लैल, अब्दुल्ला बड़ा अच्छा आदमी है, अगर रात को नमाज पढ़ने लग जाए। नौजवानी है, अभी चढ़ती हुई जवानी के अय्याम हैं, सोया ईशा पढ़ते थे। और याद रखो मेरे भाइयों, वहां 9 बजे 10 बजे सुबह बेदार होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ईशा पढ़ के सोते हैं, फजर जमात के साथ पढ़ते हैं। और मुझे अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की जिंदगी में कोई एक वाक्य ऐसा नहीं मिला कि उन्होंने फजर की सुन्नतें फजर की फर्जों के बाद पढ़ी। टाइम से आते थे मस्जिद में। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हफ्सा मेरी ज़ौजा मोहतरमा, अगर आप चाहती हैं कि आपका भाई बहुत अच्छा बने तो फिर उसकी तरबियत करो, उसे नसीहत करो, रात को नमाज पढ़े। बयान करने वाला बयान करता है, फ़काना बअदु ज़ालिका ला यनामुल लैला इल्ला कलीला। अब्दुल्ला इब्न उमर को पता चला, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर अच्छाई पाना चाहते हो, बेहतरीन बनना चाहते हो तो फिर रात को जागा करो। रावी कहता है, ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, थोड़ी रात को थोड़ा सा वक्त आंख लगाते थे, सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते। आखिरी बात अर्ज करता हूं, अल्लाह अकबर। अब्बाद बिन बिशर और अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह अन्हुमा, गज़वा ज़ातुर रिक़ा, रिक़ा कहते हैं टाकियों को, कपड़े के टुकड़ों को।
जंग दरपेश है दुश्मन से, जिहाद पे जाना है। पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए, जख्मों को संभालने के लिए कपड़े की पट्टियां बांधते हैं। इस वजह से जंग का नाम ही टाकियों वाली जंग पड़ गया। रात पड़ाव किए हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रात को पहरा कौन देगा? दो बंदे खड़े हुए, अम्मार बिन यासर और अब्बाद बिन बिशर। हुजूर हम देंगे। रसूलुल्लाह की सहाबियत, आपकी रफाकत में जिहाद, रात की तारीकी और पहरा, ये सारी बातें, एक एक अमल वो है जो जन्नत की जमानत फराहम करता है। सारा लश्कर सोया हुआ है, रहमत कायनात भी सो गए। ये दोनों भाई आपस में मशवरा करते हैं। लश्कर की तीन अतराफ बिल्कुल महफूज हैं, एक तरफ में खतरा है, इस तरफ मुंह करके हमारा दुश्मन हमारे सामने है। आप सो जाएं। अब्बाद कहते हैं, अम्मार आप सो जाएं, 2 घंटे 3 घंटे सपोज मैं पहरा देता हूं, फिर आपको बेदार करूंगा, मैं सो जाऊंगा। अब्बाद बिन बिशर पहरे पे खड़े हैं। जहन में ख्याल आया, दुश्मन तो सामने है ना, ये जंग की नमाज के अहकाम हमारी आम नमाज से जरा मुख्तलिफ होते हैं। दुश्मन तो सामने है, कोई हरकत होगी तो मैं इंशाल्लाह महसूस कर ही लूंगा। क्यों ना हो खाली खड़ा रहने की बजाय अपने रब से कोई बातें ही कर लूं। ये मुल्तान की पुरसकून रातें नहीं है, ये मजे की सहरियों अफ्तारियों के दस्तरखान नहीं है। ये टाकियां बांध के जख्मी पांव के साथ जिहाद का लश्कर और पहरे की रात। हाथ बांधा, नमाज शुरू कर दी। दूर है दुश्मन, महसूस कर लिया कि कोई बंदा खड़ा है, ताक के तीर मारा, पसली में आके लगा, खींचा, फेंक दिया, लहू बहता रहा, नमाज चलती रही। तीर दूसरा आया, वो भी निकाल दिया, तीर तीसरा आया, वो भी निकाल दिया, हत्ता के लहू बह बह के वहां तक चला गया। अम्मार खुद से उठे या इन्होंने सलाम फेर के उठाया, दोनों रवायतें मौजूद हैं। अम्मार बिन यासर ताज्जुब के साथ कहते हैं, अब्बाद इतना जख्मी हो गए, इतना खून बह गया, इतने तीर आते रहे, मुझे जगाया क्यों नहीं, नमाज तोड़ी क्यों नहीं? हालांकि जायज था नमाज तोड़ना। सुनो मेरे भाइयों जो लज्जत आशनाई से वाकिफ हैं, क्या कहा अम्मार, मैंने सोचा जिहाद की रात, पहरे का वक्त, रात की तरीकी, रब आसमान दुनिया पे आज सूरा कहफ की किरात शुरू की थी, जाने ये जिंदगी की आखिरी नमाज हो, कम से कम ये तो मुकम्मल कर लो। हम तो शायद पूरी जिंदगी में कोई एक नमाज ऐसी नहीं है जिसमें हमने कभी सूरा कहफ की किरात की हो या सुनी हो। इतनी हिम्मत ही नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, ये जवानी, ये पेशानी, ये सोचो फिक्र अगर सजदों में नहीं है तो फिर किसी काम की नहीं है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।